یہاں پہ کہا جاتا ہے بلوچستان میں خاص کر کہ بلوچستان کی پسماندگی کی جو ذمہ دار ہے وہ ریاست ہے، لیکن ہمیں جب اس کا جواب ڈھونڈنے نکلتے ہیں تو ہمیں یہ کہا جاتا ہے یا یہ چیزیں سامنے آتی ہیں کہ یہاں پہ جتنے بھی منتخب نمائندے رہے ہیں وہ ہی ذمہ دار ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں بلوچستان میں مزید کن اقدامات کی ضرورت ہے، اور آج جو پسماندگی ہم دیکھتے ہیں اس کا ذمہ دار کون ہے؟ سر میں آپ کو ایک مثال دوں. میں نے بوتل تو منگائی تھی پانی پینے کے لیے، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ مجھے مثال بھی دینی پڑے گی اس پہ. ابھی آپ کی مرضی ہے کہ آپ یہ بوتل آدھی خالی دیکھو یا آدھی بھری ہوئی دیکھو. بھری دیکھ. یار ایک عجیب سی بات ہے جی، بلوچستان میں بالکل گریونسز ہیں. میں اکثر ادھر لوگوں کو کہتا ہوں کہ جی آپ اسٹوڈنٹس کو یہاں سے جب لے جاتے ہیں، میں نے NWP والوں کو بھی کہا ہے کہ آپ یہاں سے لے جاتے ہیں جی GHQ لے کے گئے، آپ پرائم منسٹر ہاؤس لے کے جاتے ہیں، آپ آزاد کشمیر کے پرائم منسٹر کے پاس لے جاتے ہیں، ایوان صدر لے کے جاتے ہیں، پتہ نہیں کدھر کدھر لے کے جاتے ہیں. لے جائیں اچھی بات ہے، لیکن ان بچوں کو ساؤتھ پنجاب بھی لے جائیں. ساؤتھ پنجاب میں کتنی غربت ہے، لے جائیں ادھر. آپ ان کو انٹیریئر سندھ لے جائیں، انٹیریئر KP لے جائیں، تاکہ یہ ہر جگہ اوپر نیچے ہے. اب جہاں تک بات ہے بلوچستان کی، آپ کو پتہ ہے بلوچستان میں کتنے کیڈٹ کالجز ہیں؟ غالباً کوئی 13، جس میں سے 2 بچیوں کے 11 بچوں کے. اور پنجاب میں کتنے؟ بڑے کم ہیں. KP میں کتنے؟ بڑے کم ہیں. ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹس کتنے ہیں بلوچستان میں؟ 350 سے بھی زیادہ، پتہ نہیں کتنے، مجھے ایگزیکٹ فگر یاد نہیں ہے. پنجاب میں کتنے؟ 200 کے قریب کچھ اتنا ہے. حالانکہ وہ بہت بڑی آبادی ہے، ہماری آبادی اتنی نہیں ہے. دیکھیں ہمارے پاس انفراسٹرکچر ڈیولپ ہے، ہمارے پاس ڈیولپمنٹ الحمدللہ ہے، لیکن ہاں مینجمنٹ میں مسئلے ہیں. اور مینجمنٹ میں مسئلے ہمارے اپنے بلوچستان کے جو نمائندے ہیں، جو اسمبلیز میں بیٹھے ہیں، جنہوں نے گورنمنٹ کی ہے، ان کا قصور بالکل ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں کہوں کہ جی کرپشن ختم نہیں ہو سکتی. دنیا میں ہر چیز ختم ہو سکتی ہے جی، اگر نیت آپ کی ہو تو. مینجمنٹ آپ ٹھیک کریں گے تو ہوگا، مینجمنٹ ٹھیک نہیں کریں گے. بلوچستان کی گریونسز بالکل جینون ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. لیکن اس بنیاد پہ جی بلوچستان میں تعلیم نہیں ہے تو فلانا نہیں ہے، یہ نہیں ہے. اب میرے علاقے چلے 50 اسکول ہیں، ہارڈلی 2 یا 3 فنکشنل ہیں. 50 اسکول ہیں، 2 یا 3 فنکشنل ہیں. تو بقایا اگر 40-45 اسکولس فنکشنل نہیں ہیں تو مینجمنٹ کا قصور ہے. اور مینجمنٹ کس کے ہاتھ میں؟ ہمارے اپنی ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے، ہماری ایجوکیشن منسٹر. اب مثال کے طور پہ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. میرے علاقے میں جی ایک دن مجھے پتہ چلا کہ جی دھڑا دھڑ لوگ آ رہے ہیں، اپنے بچوں کا نام لکھوا رہے ہیں کہ جی ہمارے بچے پڑھیں. میں بھائی حیران ہوں کہ اچھا خاصا تبدیلی آ گئی ہے. صبح اٹھیں اچانک سے. تو میں نے بلایا لڑکوں کو، میں نے کہا معلوم تو کراؤ، جا کے اس ٹیچر کو بلاؤ. جب اس استاد کو بلا کے لائے تو کہا کہ جی کوئی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے یا پتہ نہیں، واللہ والا ایسا ہی تھا کچھ، کہ اس کی طرف سے اناؤنس ہوا ہے گورنمنٹ آف بلوچستان، ایسوسیٹڈ ود گورنمنٹ آف بلوچستان، کہ بچے جو ہیں کیونکہ نہیں آ رہے ہیں گوسٹ اسکولز، گوسٹ اسٹوڈنٹ، گوسٹ ٹیچر، تو جو 1 سے کوئی، غالباً میں تھوڑا غلط ہو سکتا ہوں اس میں، کہ 1 سے 3 تک کا جو بچہ ہے اگر اس کی اٹینڈنس پورے مہینے میں صحیح رہے گی تو اس کو 1500 ملیں گے بے نظیر انکم سپورٹ کی ہر مہینے. اور کوئی 4 سے 6 تک کے بچے کو اگر اس کی اٹینڈنس صحیح رہے گی اس کو غالباً کوئی 2500 ملیں گے، کچھ ایسے ہی رقم تھی، مجھے یاد نہیں آ رہا. اور جس بچے کی 7 to 8 9 10 جو بھی ہے، مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے، تو ان کو 3500 ان کو اتنا ملے گا. اب جو ہمارے علاقے کے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے بچے پڑھنے نہیں بھیجتے کہ جی جا کے پیاز نکالیں، کپاس نکالیں، پتہ نہیں کیا کیا کریں، انہوں نے اپنے بچے بھیج دیے. اور ایسے بھی بچے جن کا کوئی وجود ہی نہیں ہے وہ بھی ادھر جا رہے ہیں، ان کے ماں باپ مطلب لے جا رہے ہیں. جو بچے آئے ہی نہیں ہیں دنیا میں اب تک، ان کا نام بھی دے رہے ہیں، یہ ہے وہ ہے فلانا ہے جی. انرولمنٹ چل رہی ہیں، وہ بالکل اسکول زبردست بھر گیا. اور گورنمنٹ جی زبردست کہنے لگی اس سال پتہ نہیں ہم نے 13-14 ہزار بچوں کو انرول کیا، سال نہیں سوری مہینے میں. مطلب گورنمنٹ خوش ہو گئی. اور جب وہ ٹیچرز ان سارے بچوں کی پریزنٹ لگا لیں گے اور جب منتھ کے لاسٹ میں پیسے آئیں گے وہ کچھ انہیں ٹیچرز میں ڈسٹریبیوٹ ہوں گے، کچھ ان بچوں کو ملیں گے، بٹ پڑھائی نہیں ہے یہ.
یہ سولوشن نہیں ہے. یہ وہ ایک عجیب سی بات ہے کہ جی اسٹیٹس ہمارے پاس بڑے زبردست ہیں, گورنمنٹ آف بلوچستان کے پاس بڑے زبردست اسٹیٹس ہیں. آپ ان کے اسٹیٹس پڑھیں نا, آپ بولیں گے یار میں تو نیو یارک میں بیٹھا ہوں. ایسا ہو ہی نہیں سکتا جی بلوچستان ادھر ہو. دیکھیں جب 1947 تھا تو بلوچستان کی لٹریسی جو تھی 0.2 سم تھنگ اتنا ہونے کے برابر, آج آلموسٹ 50 کو ٹچ کر رہی ہے. پڑھائی بھی ہے, یہ میں نہیں کہہ رہا, لیکن کچھ ایسی 2 نمبریاں ہیں جو نچلی سطح سے ہو رہی ہیں, جو ہمارے اوپر کے لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی, ہماری مینجمنٹ کے لوگوں کو. میں کہتا ہوں ایک ہی حل ہے جو کہ میں ہمیشہ سے کہتا آیا ہوں کہ بلوچستان کے 3 حصے کریں. 3 نہیں, 300 ابھی کریں تو بہتر ہے. 3 کریں. پشتون بیلٹ ایک الگ صوبہ, براوی بیلٹ ایک الگ صوبہ, اور بلوچی اسپیکنگ جو بیلٹ ہے وہ ایک الگ صوبہ. اس کی وجہ کیا ہے؟ آج ہمارا چیف منسٹر اور ہماری جتنی ایڈمنسٹریشن کی پاور ہے وہ سینٹرلائزڈ ہے, جو کہ کوئٹہ سے کنٹرول ہوتی ہے. اب کوئٹہ سے چاغی کنیکٹ کرنا, کوئٹہ سے گوادر, کیچ, لسبیلا, تفتان, یہ بہت بڑا ایریا نہیں ہو پاتا. لیکن اگر جب چیف منسٹر ہی 3 ہوں گے اور 3 ایڈمنسٹریشنز ہوں گی, 3 کیبنٹس ہوں گی, تو لوگوں کے لیے بڑا زبردست ہو جائے گا, بڑا آسان ہو جائے گا اپنے وزیر اعلیٰ تک پہنچنا, اپنی گریونسز وہاں پہ دینا بڑا آسان ہو جائے گا. اور اس سے سب سے بڑا فائدہ کیا ہوگا کہ جتنی بھی فتنت الہندوستان کی آرگنائزیشن جہاں پہ کام کریں ان کا زور ٹوٹ جائے گا, کافی حد تک ان کا زور ٹوٹ جائے گا. ٹھیک ہے جی. اور ابھی ہوگا کیسے؟ کیونکہ بلوچستان میں اتنی ایک تو ہماری تعداد نہیں ہے, پاپولیشن نہیں ہے کہ ہم اس کو ہماری سیٹیں بڑھ جائیں. لیکن سینٹ میں ایسی پروویژنز موجود ہیں کہ جس طرح کی قانون سازی کر کے سینٹ میں ہماری سیٹیں اسپیشلی بڑھا کے ایسا ہو سکتا ہے. میں قانون دان نہیں ہوں, لیکن تھوڑا بہت ہمیں ایک تھوڑا بہت معلوم ہے. اگر اس طرح کی ہمت دکھائی جائے تو بالکل ہو سکتا ہے, یہ پاسبل ہے. اور اس کے علاوہ دوسرا کیا کام؟ دیکھیں میں ایک بات تو یہ نہیں کہوں گا کہ جی جائے مارے فلانا کریں ڈمکا نہ کریں, وہ تو ایک کام ہے, وہ تو ہونا ہی ہونا ہے. لیکن ایک جینون گریونسز جو ہیں وہ ایڈریس کرنا نہایت ہی لازمی ہے. آپ کی جو لوکل گورنمنٹ ہے, آپ کے بلوچستان کا بجٹ جو تھا دیٹ واز 1000 ارب. 1000 ارب آپ کے بلوچستان کا بجٹ تھا. اس 1000 ارب میں 252 جو تھے وہ PSDP ڈیولپمنٹ فنڈ تھا آپ کا بلوچستان کا, جو کہ بناتی ہے آپ کی بلوچستان اسمبلی. اب اگر یہ 252 ارب کا جو ڈیولپمنٹ فنڈ ہے یہ بلوچستان اسمبلی کی بجائے جو آپ کے UC چیئرمین ہیں یا MC چیئرمین ہیں, جو وارڈ کے کونسلرز ہیں, وہ بنائیں تو کتنا زبردست ہوگا. 252 ارب, اور آنے والے سال اور بڑھے گا. تو 252 ارب جب UC چیئرمین اور آپ کے وارڈ کے کونسلرز بیٹھ کے بنائیں گے نا, ان کے ابھی آپ کے کونسلر یا UC چیئرمین کے پاس کیا آتا ہے؟ ہارڈلی سال میں کوئی 2-3-4 لاکھ روپے. اور کیا ہوتا ہے اس میں؟ وہ کوئی ایک سولر اور ایک لائٹ سب کو دیتا ہے. یہ تو وہ چیز ہو گئی کہ جی ایک مریض ہے اس کو ایسے رکھو, اتنا زیادہ مطلب اس طرح رکھو کہ زندہ بھی رہے اور مرے بھی نہیں, زندہ رہے اور مرے بھی نہیں. تو اس طرح سے ہم نے اس وقت اپنی لوکل باڈی کو رکھا ہوا ہے. لیکن جب یہ 252 ارب اس میں انرول ہوگا نا, آپ کے وارڈ کے کونسلروں کی تعداد کوئی 6000 پتہ نہیں کتنی, اتنی زیادہ ہے. یہ جو 6000 کونسلر آپ کے بلوچستان میں بیٹھے ہوئے ہیں نا, کم سے کم و بیش اوپر نیچے فگر ہو سکتا ہے, یہ 6000 وارڈ کے کونسلر جو ہیں, جب ان کو ڈائریکٹلی فنڈنگ ہوگی, جب یہ لوگ خود بیٹھ کے بنائیں گے بجٹ اپنا, اور ہر کسی کے حصے میں obviously ان کے وارڈ کے حصے میں, کسی کے حصے میں 4 کروڑ 5 کروڑ 10 کروڑ اتنا آئے گا تو وہ کچھ کر سکتے ہیں. ان کو پتہ ہے ان کے جینون گریونسز کیا ہیں, کیا ایڈریس کرنا ہے. اور یہ 6000 بندہ ایک سول فوج ہوگی, سول پولیٹیکل فوج ہوگی, اور یہ وہ فوج ہوگی جن کے دل میں یہ یقین ہے کہ ہمیں ریاست اون کرتی ہے. یہ 6000 وہ فوج ہے. اور جب ایسا ہوگا نا, سب سے پہلے ہمارے MPA صاحبان روڈوں پہ بیٹھے ہوں گے, خدا کو مانو ایسا نہیں کرنا ہے, یا MPA صاحبان جو ہے کونسلر کا الیکشن لڑیں گے, وہ MPA کا نہیں لڑیں گے. کرپشن کا خاتمہ ہو جائے گا. اچھا, اس میں بھی ایک شرط ہے. دیکھیں, ای بڈنگ اوپن ٹینڈر, ہمارے یہاں ای بڈنگ نہیں ہے, ایکسچینج سسٹم ہے جی, وہ ہو گیا. کلوز ٹینڈر لفافے کے اندر, یہ 2 چیزیں ہیں.
جس دن بلوچستان میں ای بڈنگ کا سسٹم آ گیا اور اوپن ٹینڈر سٹارٹ ہو گئے, کرپشن obviously ختم نہیں ہوگی, لیکن ختم ہونے کے حد تک ختم ہوگی, ختم ہونے کے حد تک ختم ہوگی. یہ کچھ ایسی چیز ہے جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہونی چاہیے. جی شکریہ سردار رضا صاحب, آپ نے جو ہے آج کھل کے باتیں کی اور بڑے اچھے مشورے دیے ہیں. ناظرین, سردار رضا صاحب نے یہ کہا ہے کہ جتنے بھی پہاڑوں پہ موجود دہشت گرد ہیں ان کو ورغلا کے ہی جو ہے فتنۃ الہندوستان کی جو تنظیمیں ہیں لے جاتی ہیں, خاص کر طلباء کی جو تنظیمیں ہیں ان پہ جو ہے بین کرنا چاہیے تاکہ وہ جو ہے اس طرح کے جو نوجوان ہیں پڑھے لکھے ان کو نہ ورغلا سکیں. میں معذرت جی ایک اور بات ایڈ کرنے لگا ہوں, آپ اپنا کلوزنگ پوائنٹ دے رہے تھے. ایک بڑی میں چاہ رہا تھا کہ یہ میں اسٹارٹ میں کروں بٹ مجھے ابھی یاد آیا. ایک چیز جو ہے دنیا کے ہر کونے میں مختلف نظام رہے ہیں, جنگلی نظام بھی رہا ہے, ریاستوں کا نظام بھی رہا ہے, اس کے بعد قبائلی نظام بھی آیا, ابھی جو ہے ایک نیا نظام ہے, ملک کا نظام ہے. تو جو ہمارے یہاں ٹرائبل سسٹم ہے بلوچستان میں, کیونکہ ہم خود پڑھے لکھے ہیں تو ہمیں معلوم ہے کہ سوسائٹیز نے کس طرح آگے موو کیا ہے, کیا ان کی طبیعت ہے, کیا ان کے حالات ہیں, تمام چیزوں کا علم ہے. تو ٹرائبل سسٹم بڑا خوبصورت نظام ہے, یہ نہیں میں کہہ رہا برا نظام, بڑا خوبصورت, بڑا پیارا پھول جیسا نظام ہے. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں, میں حالانکہ خود بھی ایک ٹرائبل فگر ہوں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ٹرائبل سسٹم ہے اس کو اپ گریڈ ہونے کی بڑی ضرورت ہے, اس کو اپ گریڈ ہونے کی بڑی ضرورت ہے. اور اپ گریڈ دیکھیں اس طرح سے نہیں ہوگا کہ بلوچستان کا جو ٹرائبل سسٹم ہے آپ اس کو ایک اسٹیٹ یا ڈومینین سسٹم میں ٹرانسفارم کریں. وہ اس طرح سے نہیں ہوگا کہ جی ہم اس نظام کو گالیاں دینے لگ جائیں, اس نظام کو ٹرول کرنے لگ جائیں, اس نظام کو ریڈیکیول کرنے لگ جائیں. اس طرح سے نہیں ہوگا, یہ بیک فائر کرے گا. اگر یہ نظام آپ نے کنٹرول کرنا ہے, اب مثال کے طور پہ میرا علاقہ ہے جی, ہم نے سات سب تحصیلوں کو تحصیل کا درجہ دیا 2021 میں. آج 2025 ہے, 4 سال گزر گئے, وہاں پہ ایک پٹواری تک نہیں ہے, تحصیل میں پٹواری نہیں ہے. تو جب ایک تحصیل ہے, اس تحصیل میں آپ نے جوڈیشل میجسٹریٹ دے دی, سیوک سینٹر دے دیا, میونسپل کمیٹی دے دی, اور بھی جتنی آپ کے ایڈمنسٹریشن کے جتنے بھی آفیسز ہیں وہ سارے دے دیے, بنیادی سہولیات. تو بنیادی سہولیات دے دی, لوگ خود راغب ہو جائیں گے اس طرف, دفتر جائیں گے, فیصلے اپنے کورٹ میں لے جائیں گے. اس طرح سے یہ چیز آلٹرنیٹ سوئچ ہو جائے گی. اس طرح سے نہیں ہوگی کہ جی آپ گالیاں دیں, جی ٹرائبل سسٹم یہ ہے تو فلانا ہے, فلانا سردار ایسا, امیر ایسا. ایک تو ماشاءاللہ سے ہمارے ان کو سمجھ بھی نہیں آتی بھائیوں کو, یا ہمارے جتنے بھی ہیں پنجاب میں یا سندھ میں یا کہیں پہ بیٹھے بھائی جتنے بھی ہیں, کہ سردار اور امیر میں زیادہ فرق نہیں ہے. سردار بھی وہی کام کرتا ہے, امیر بھی وہی کام کرتا ہے. سردار بھی فیصلے کرتا ہے, بجار دیتا ہے, بجار لیتا ہے, کاپچر زمین دیتا ہے, امیر بھی وہی کام کر رہا ہے. اب مثال آپ کو دے دوں, یہ کاٹنا نہیں ہے آپ نے, ٹھیک ہے جی, 1 سیکنڈ بھی نہیں کاٹا ہوگا. مثال آپ کو دے دوں, اب جیسے آپ کے اکبر خان بگٹی صاحب تھے یا میر سرفراز خان کے جو والد صاحب تھے غلام قادر خان صاحب, دونوں کی اپنی اپنی ایک قبائلی حیثیت تھی. وہ نواب تھے, یہ میر تھے, تو دونوں فیصلے کرتے تھے, دونوں ہی فیصلے کرتے تھے. وہ ڈیرا بگٹی میں بیٹھ کے, وہ بیکڑ میں بیٹھ کے, وہ بیکڑ میں بیٹھ کے فیصلے کرتے تھے, ڈیرا بگٹی میں بیٹھ کے فیصلے کرتے تھے. نظام دونوں کا ہی ایک تھا. یہ جو اس میں مینیپولیشن چل رہی ہے نا کہ جی سردار نے خراب کیا ہے میر تھوڑا آگے آ جائے, یا میر نے خراب کیا ہے سردار تھوڑا آگے آ جائے, یہ ایک عجیب سی ڈیبیٹ ہے. اس کو بھی سمجھنا نہایت ہی لازمی ہے. تو ٹرائبل سسٹم کو ٹرانسفارم کیسے کرنا ہے, بالکل ان بائس ہو کے, کوئی بائسنس نہیں, ایک ہی چیز کرنی ہے, ڈیولپمنٹ نیک نیتی کے ساتھ, اور بالکل گراؤنڈ لیول پہ کس کے تھرو, لوکل باڈی کے. آپ کا ٹرائبل سسٹم بھی ٹرانسفارم ہو جائے گا, ٹھیک ہے, آپ کے جو گریونسز ہیں وہ بھی ایڈریس ہو جائیں گے, اور آپ کی ٹیررزم ملیٹنسی کافی حد تک ختم. کیا ان کو ابھی گھروں میں اگر جگہ مل رہی تو گھروں میں, کیا ان کو پہاڑوں میں بھی جگہ نہیں مل رہی. بالکل. تھینک یو.
شکریہ سردار سادہ صاحب. ناظرین، سردار سادہ صاحب نے جو ہے مفید مشورے دیے ہیں، اگر ان پہ عمل کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان کی جو پسماندگی ہے یہ نہ صرف دور ہو سکتی ہے بلکہ یہاں پہ جو دہشت گردی ہے وہ بھی ختم کی جا سکتی ہے. سردار دادا نے افغانستان پہ جو پاکستان کا جو کردار رہا ہے افغانستان کے متعلق اس پہ بھی کھل کے بات کی ہے، اور چیف آف آرمی اسٹاف کے جو نعرے لگے ہیں یا ان کی جو تعریفیں کی گئی ہیں، پاک فوج کی جو تعریفیں کی گئی ہیں بھارت کی اسمبلی میں، اور جو اپوزیشن لیڈر کی جانب سے جو خیالات کا اظہار کیا گیا ہے ان کو بھی انہوں نے جو ہے خوش آئند قرار دیا ہے. اور اسی طرح جو ہے پاکستان میں اور بلوچستان میں جو دہشت گردی ہے، جس طرح اسٹوڈنٹس کو ورگلایا جاتا ہے، اس پر انہوں نے بات کرتے ہوئے یہ کہا کہ یہاں پہ جتنی بھی تنظیمیں کام کر رہی ہیں اسٹوڈنٹس کی، ان پہ جو ہے پابندی لگائی جائے اور صرف ایک ہی اسٹوڈنٹس تنظیم کو الاؤ کیا جائے جو صرف پاکستان کی ہی بات کرے. اور اسی طرح جو ہے انہوں نے مزید جو ہے بات کی ہے کہ جو جہاں پہ کرپشن ہے اس کو کم کرنے کے لیے بنیادی جو لوکل گورنمنٹ ہے اس کو فعال کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ جو یہاں پہ لوکل جو نمائندے ہیں ان کو جو ہے مسائل کی اچھی طرح سے نشاندہی رکھتے ہیں اور اس پہ جو ہے کام کر سکیں. ناظرین، اگلے پوڈ کاسٹ کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک دیجیے اجازت. اللہ حافظ.